ایک بیمان اور غدار آدمی ہے. اس ملک کا پاکستان کا یہ بیمان ترین پرائم منسٹر تھا. اور اس کے بعد یہ فوج پہ دیکھ لیں آپ, فوج پہ تنقید کر رہا ہے. یہ اتنا بغیرت اور ذلیل قسم کا آدمی ہے, یہ اتنا بغیرت اور ذلیل قسم کا آدمی ہے. جنگل کے جتنے جانور اکٹھے ہو جائیں نا تو شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارا قائد عمران خان صاحب وہ شیر ہے, اور یہ 11-12 پارٹیاں اکٹھی ہو کے اتنے بندے اکٹھے نہیں کر سکے. یہ 11 پارٹی کے ہیں یا 24 پارٹی ہو جائیں, عمران خان صاحب کو کچھ نہیں کر سکتا. وہ الحمدللہ 5 سال پورے کرے گا. میاں صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خود ایک فوج کی پیداوار ہے اور گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے, گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. اور انہیں جس طرح ہماری پاک فوج کو للکار ہے, ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور اب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غدار ہیں. پاک فوج پاک ادارے کے اوپر سخت باتیں کی ہیں جو ناقابل برداشت ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انہی کی جولیوں میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, انہی کی جولیوں میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. میاں صاحب نے جو فوج کے خلاف باتیں کی, جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے خلاف باتیں کی, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا میاں نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ نائل حکمران, 3 دفعہ یہ پرائم منسٹر بنا اور تینوں دفعہ اس کو فوج نے جوتے مار کے باہر نکالا. کیوں؟ یہ ایک بے ایمان آدمی تھا جو جھوٹ فراڈ کر کے یہ پرائم منسٹر بنا اور اسی فوج کے خلاف یہ باتیں کرنا شروع ہو گیا. آپ یہ دیکھ لیں مشرف کے دور میں اس نے مشرف کے خلاف باتیں کی, فوج کے خلاف باتیں کی. یہ ایک بے ایمان اور غدار آدمی ہے. اس ملک کا پاکستان کا یہ بے ایمان ترین پرائم منسٹر تھا. یہ اگر ایماندار ہوتا تو پاکستان سے باہر نہ جاتا, پاکستان سے یہ نہ بھاگتا. ایک تو یہ چور ہے, دوسرا یہ بے ایمان ہے. یہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ یہ پرائم منسٹر بنا اور تینوں دفعہ یہ نائل اور کرپٹ ہو کے سے اتارا گیا. یہ ہمیں اس بات کا ثبوت ہے. یہ ایک چور اور بے ایماندار اور بے ایمان قسم کا یہ پرائم منسٹر تھا, اور اس نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس کام سے عوام خوش ہو. اس نے ملک کا جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹ کے ٹھیکے لیے وہ پیسہ اس نے باہر لگایا, پراپرٹی خریدی, اس نے پراپرٹی لیے, پلازے لیے اور محل بنائے. اگر یہ اس ملک کا ایماندار ہوتا تو اس ملک میں سارے پیسہ لگاتا. اور اس کے بعد یہ فوج پہ دیکھ لیں آپ, فوج پہ تنقید کر رہا ہے. یہ اتنا بغیرت اور ذلیل قسم کا آدمی ہے. اور ہماری پاک آرمی وہ دیکھ لیں ہمارے کشمیر کے بارڈر پر کھڑی ہوتی ہے. میں خود کشمیری ہوں. جب میں کشمیری اپنے ایک فوجی نوجوان کو دیکھتا ہوں شہید ہوتے وقت تو میرا خون کے آنسو اور میرا دل چیرا ہوتا ہے. ایک ہمارا فوجی ہمارے لیے قربانی دیتا ہے اور یہ بغیرت اور اس فوج کے خلاف ہے. اور ایک پاکستانی فوجی جس کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, خاص طور بالخصوص قمر باجوہ صاحب کو, اور وہ اس چور کو وہاں سے پکڑ کے لے کر پاکستان میں لے کر آئے اور پاکستان کی جیل کے اندر ڈالے, اور اس سے جو سپاہی ہمارے شہید ہوتے ہیں ان کے بہن بھائی سے جوتے ماریں, تاکہ اس کو احساس ہو ہماری پاک آرمی کے اوپر اس طرح کی بھونکنا نہیں چاہیے اور اس طرح کے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ بڑی شرم کی بات ہے. ایک پاکستانی اور دوسرا مسلمان ہو کے یہ اس طرح پاک آرمی کے اوپر یہ غلط بیانات کرتا ہے. یہ شرم کی بات ہے. میاں صاحب آپ اس ملک کے حاکم رہ کے گئے ہیں 3 سال پرائم منسٹر بنے, آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ پاک فوج اور ہمارے اس ملک کی پاکستان کے اوپر اس طرح کے فضول باتیں کرتے ہوئے ایک شرم کی بات ہے. تو لہٰذا آپ اگر ایماندار ہیں تو آپ پاکستان میں واپس آئیں, تو پھر ہم کہیں گے یہ ایک ایماندار ہے اور سچا ہے. یہ چور ہے اور جھوٹا ہے اور بے ایمان ہے, اور اس ملک کی پاکستان کو عوام کو دھوکہ دے کر یہ باہر لندن گیا ہے. یہ تو کیا سمجھتے ہیں ساری اپوزیشن پارٹیاں, مولانا فضل الرحمان صاحب, بلاول بھٹو صاحب, مریم نواز صاحب ایک سٹیج پر اکٹھی ہو گئی ہیں, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سر میں یہ کہوں گا جنگل کے جتنے جانور اکٹھے ہو جائیں نا تو شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارا قائد عمران خان صاحب وہ شیر ہے. اس ایک بندے نے پورے پاکستان کی عوام اکٹھی کر دی ہے جلسے میں 2016 کے, اور یہ 11-12 پارٹیاں اکٹھی ہو کے اتنے بندے اکٹھے نہیں کر سکے. جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا, جلسوں سے ہماری حکومت جانے والی نہیں ہے. اس جلسوں میں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. یہ 11 پارٹی کے ہیں یا 24 پارٹی بھی ہو جائیں, عمران خان صاحب کو کچھ نہیں کر سکتا. وہ الحمدللہ 5 سال پورے کرے گا. اور مجھے یقین ہے یہ ان چوروں نے جو مصنوعی مہنگائی کا بحران لایا نا, تو انشاءاللہ عمران خان ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالے گا. یہ تو کیا سمجھتے ہیں کیوں تنقید کر رہے ہیں, فوج پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں اختلاف عمران خان سے ہو سکتا ہے, اختلاف کسی اور سے ہو سکتا ہے, لیکن فوج پہ کیوں؟ سر حسنین بھائی یہ دیکھیں, یہ اختلافات سیاست میں ہوتا ہے, فوج کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, عدلیہ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو لوگ ہیں نا ہمارے, یہ اپنی چوری بچانے کے لیے, یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں جو اپنا آپ بچانے کے لیے یہ فوج پہ تنقید کر رہے ہیں. فوج ایک ہماری دفاع کرنے کے لیے اس ملک کے پاکستان میں ہے. یہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ اس طرح کے بھونگنے نہیں چاہیے, ان کو اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور مریم بی بی آپ کو تو جمعہ 8 دن نہیں ہوا,
آپ سیاست میں آئی ہو, آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہو. اس نے تو 25 سال لگائے ہیں سیاست میں, اس سے پہلے وہ سیاست کرتا رہا. وہ ایک کھلاڑی ہے عمران خان, جو اس تک نہیں پہنچ سکتے. اس نے کپتانی کیا تو میچ میں, اس نے سیاست میں کپتانی کیا, اب حکمرانی میں وہ کیپٹن ہے الحمدللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب کے جلسے میں جو فوج پہ تنقید کی گئی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں جی. میاں صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خود ایک فوج کی پیداوار اور گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے, اور انہیں جس طرح ہماری پاک فوج کو للکارا ہے, ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور اب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غدار ہیں, اور اس ملک کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے اب ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اگر وہ جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ وہ یہاں پہ آ کے بات کریں نا جی, پھر ان کو ہم بتائیں کہ یہ کیا ہے. اور انہوں نے پاک فوج کو جو للکار ہے, ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. جنرل باجوہ صاحب اور DGISI جنرل فیض حمید صاحب کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ اس سب کے ذمہ دار جو آج ملک میں آپ ہیں, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیں, جب ان کو ووٹ دی ایکسٹینشن کے لیے تو انہوں نے ووٹ دی نا, تب وہ بات کرتے. آج ان کو یاد آ کے جنرل باجوہ صاحب کس میں کردار ہے جی؟ یہ کیس جنرل باجوہ صاحب نے بنوائے ہیں؟ نہیں, پیپلز پارٹی نے ان پہ بنوائے, انہوں نے پیپلز پارٹی پہ بنوائے. آپس کے کیس بھی ہم پہ ڈال رہے ہیں اور باجوہ صاحب پہ ڈال رہے ہیں. یہ سخت جو غلط بات ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم پاک فوج کے ساتھ بھی ہیں, ہم شیخ رشید کے ساتھ بھی اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں. تو آج جو ساری اپوزیشن پارٹیاں ایک ہی سٹیج پر اکٹھی ہو گئی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب, بلاول بھٹو صاحب, مریم نواز صاحب, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر یہ وہی عمران خان صاحب کی بات مجھے یاد ہے کہ جب وہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کرپٹ ٹولے پہ میں ہاتھ رکھوں گا, یہ سب ایک ہو جائیں گے. یہ سب ایک ہو کے بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, آپ بتائیں, میاں صاحب نے جو فوج پہ تنقید کی, جنرل باجوہ صاحب کا, DGISI کا نام لے کے جو انہوں نے بات کی, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سر ہم سخت ان کی مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو انہوں نے پاک فوج, پاک ادارے کے اوپر سخت باتیں کی ہیں جو ناقابل برداشت ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انہی کی جولیوں میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, آج یہ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آرمی کے پاس آ کے ٹھیکے لیے اور ان کے گھر بنائے, اور آج یہ وزیر اعظم بن کے اور پورے پاکستان پہ انہوں نے جو ہے نا اپنا مافیا بٹھا دیا ہے. ہم اس مافیا کو ختم کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس مافیا کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہو رہی ہے صرف اس مافیا کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, آج یہ مافیا اگر کنٹرول میں آ جاتا ہے تو ہماری مہنگائی بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے, اور یہ ہماری حکومت بڑے آرام سکون سے چلتی رہے گی. یہ تو جو اپوزیشن پارٹیاں ساری اکٹھی ہو گئی ہیں, ایک ہی سٹیج پر سارے آ گئے ہیں, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سر یہ دیکھیں, یہ تو ہمارے خان صاحب نے آج سے 11 سال پہلے, یہ آپ نے ان کے انٹرویو دیکھا ہوگا, 11 سال پہلے انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب گٹھے ہوں گے, چور اور گٹھے ہو کے یہ ایک سٹیج پہ آ جائیں گے. اور کس لیے آئیں گے؟ یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے آئیں گے. آج یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنے جو بھی انہوں نے کردار ادا کیا ہوا ہے اس ملک کے خلاف, جتنے بھی انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں, یہ اس کی وجہ سے کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں, بچ جائیں گے؟ نہیں بچ سکتے. خان جس حالات میں آ گئے ہیں, خان اب چینج ہو گیا. خان کے اندر آپ نے دیکھا کہ خان نے جو لاسٹ تقریر کی ہے, خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے, خان نے ان کو اگر وہاں سے لندن سے منگوانا بھی پڑا, خان ان کو وہاں سے لا کے یہاں پہ پھانسی بھی دے گا, خان ان کو چھوڑے گا نہیں. ہم شیخ رشید صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹوٹل ہماری جتنی بھی شیخ رشید صاحب کی. ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا آپ بتائیں, میاں صاحب نے گجرانوالہ جلسے میں جو DGISI اور آرمی چیف کے بارے میں باتیں کی, آرمی چیف کے خلاف باتیں کی, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سرکار میں تو عرض یہ کرتا ہوں کہ ہمارا فخر ہے پاکستان فوج پہ, جی. دنیا میں نام روشن ہے. میں تو اس شخص کو اچھا نہیں سمجھا جو پاک فوج کے بارے میں بات کرے. ٹھیک ہے, کس کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کردار کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا علاقہ UC1 باشی خان نام والا امپیئر ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ان کے کیا حالات تھے کس کو نہیں پتا. آج دیکھ رہے ان لوگوں کے کیا حالات ہیں. ہمارا ملک انڈیا دشمن ہے, ہمارا دشمن ہے انڈیا, وہاں ہماری ملیں فیکٹریں ان ظالموں کی لگی ہوئی ہیں. کیا سر, بہت شکریہ.